اللہم صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اگر آپ دنیا کے تمام خطوں پر نظر ڈالیں تو آپ کو ایک چیز نظر آئے گی کہ عورتیں بہت ہی زیادہ انسیکیور ہیں آج کے زمانے میں، وہ محفوظ نہیں ہیں۔ ہر جگہ ایک الگ نیا کیس جو ہے کہ سننے کو ملتا ہے، خواہ وہ مسلم ملک ہو یا غیر مسلم ملک ہو، کسی بھی طرح کا ملک ہو، عام طور پہ ہر جگہ کا یہی مسئلہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ انسیکیور ہیں۔ ان کو ایک ہلکا سا ایک ٹیشو پیپر کی طرح سمجھ لیا گیا، استعمال کرو اور پھینکو۔ یہ بہت ہی زیادہ بے وقاحتی کی بات ہے، اور یہ ایسے زمانے میں ہو رہا ہے جبکہ مغربی دنیا کا یہ دعویٰ ہے کہ آج کے زمانے میں عورتوں کو بہت زیادہ عزت حاصل ہے، ہم نے عورتوں کو بہت زیادہ عزت دے دی۔ یاد رکھیں کہ عورتوں کی عزت کیا ہے؟ کیا یہ عورتوں کی عزت ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں آج کل؟ اگر کوئی آپ اس چیز سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کو ان چیزوں کے بارے میں معلوم ہو تو آپ کو ہاتھرس والا مسئلہ پتہ ہے جو آج کل چل رہا ہے انڈیا میں، یا ابھی کچھ دنوں پہلے پاکستان میں ہوا، یا دیگر ملکوں میں تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ سب جو چیزیں ہیں یہ عزت ہے عورت کی۔ یہ دعویٰ کیا درست ہے؟ صرف دعویٰ کرنا جو ہے کافی نہیں ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ اگر مسئلہ نہیں ہے تو پھر جو ہے کہ آپ کا دعویٰ بیکار ہے، آپ کا دعویٰ جو ہے کھوکھلا ہے۔ یہ چیزیں ہیں، اس لیے ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ واقعتاً کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے عورتیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ انسیکیور ہو چکی ہیں اور عورتیں جو ہیں اتنی زیادہ غیر محفوظ ہو چکی ہیں۔ دیکھیے اس کی بہت ساری وجہیں ہیں، اگر ہم خاص طور سے سمجھنا چاہیں۔ دیکھیے سننے والوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو قبول کریں نہ کریں، لیکن ایک کہنے والی بات ہے جو کسی کے بھی سمجھ آتی ہے، وہ کہہ سکتا ہے اپنی بات کو۔ تو میں اسی درجے کا ہوں، میں اپنی بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ اس کو سمجھیں اور دیکھیں کہ کیا کس اعتبار تک وہ بات صحیح ہے۔ دیکھیں ہمارے جو حواس ہیں، حواس خمسہ، یعنی جن چیزوں سے ہم احساس کرتے ہیں چیزوں کا، یعنی کان میں اگر کوئی آواز پڑ رہی ہے تو جس وقت وہ آواز آتی ہے ہمارے کان کو اختیار نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس کی آواز کو نہ سنے۔ ہمارے سامنے کوئی چیز رکھی ہے جس کی خوشبو ہے تو ہمارے ناک کو اس بات کا اختیار ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ ناک جو ہے وہ اس خوشبو کو نہ لے، بلکہ یقینی بات ہے کہ وہ خوشبو اس کے ناک تک پہنچ جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ آنکھ کے سامنے اگر کوئی چیز آ جاتی ہے تو خود بذات خود آنکھ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آنکھ جو ہے وہ اس چیز کو نہ دیکھے، بلکہ وہ چیز آنکھ کے سامنے پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں آنکھ، کان، ناک کے ان کو آپس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اسی طرح کس کا مسئلہ آتا ہے؟ عقل کا مسئلہ آتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں، جب آپ کوئی چیز آپ کسی چیز کا سامنا کرتے ہیں تو وہ چیز آپ کے عقل میں آ جاتی ہے۔ جس طرح عقل میں کوئی چیز پڑتی ہے نا تو عقل کو اس بات کا اختیار نہیں رہتا ہے، دماغ کو اس بات کا اختیار نہیں رہتا ہے کہ وہ اس کو قبول کرے نہ کرے، وہ فوراً اس کو قبول کرنا ہی کرنا اس کی مجبوری ہے کہ وہ اس چیز کو قبول کرے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ صحبت جو ہے وہ کیا ہے؟ بہتر ہونی چاہیے، صحبت جو ہے وہ مناسب ہونی چاہیے۔ اب آپ اس چیز کا اندازہ کریں آج کے زمانے میں کہ آپ جو ہے ٹیلی ویژن، نیٹ فلکس، ایف بی، ہزارہ چیزیں جو ہیں آج کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ اس میں کس طرح کی بے حیائی اور بے شرمی کا ایک کہیے بازار گرم ہے۔ بہت ہی بری طرح سے آپ گھروں میں آپ ٹیلی ویژن دکھاتے ہیں اور ٹیلی ویژن پہ ایسی چیزیں دکھاتے ہیں جو کہ ہماری طبیعتوں کو غلط چیزوں پر ابھارتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں ماحول ایسا میسر آتا ہے کہ وہ ماحول بھی انہی چیزوں کا تقاضا کرنے لگتا ہے، پھر پریشانی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ پیٹرول اور آگ دونوں کو ایک جگہ رکھیں اور آگ نہ لگے، یہ چیز تو بالکل عقل کے خلاف ہے، یہ چیز بالکل عقل کے خلاف ہے۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں کوئی اختیار مطلب انسان جو ہے کہ وہ نہیں کر سکتا ہے، کہ انسان اس میں بٹوارا نہیں کر سکتا ہے۔ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ انسان اس میں کسی کا حق مقرر کر دے۔ انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ عورت اور مرد کا حق، کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ عورت کا حق متعین کر دے کہ عورت کا حق اتنا ہونا چاہیے، یا انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ انسان اس بات کو مقرر کر دے کہ مرد کا حق اتنا ہونا چاہیے۔ چونکہ مرد، دیکھیے فیصلہ کرنے والے یا حق کو واضح کرنے والے دو ہی لوگ ہوں گے، یا تو عورت یا پھر مرد۔ اگر مرد
حق کو واضح کرنے والا ہوگا، اگر مرد حق کی بات کرنے والا ہوگا تو وہ اپنے حق کی بات کرے گا، وہ اپنی باتیں کرے گا، وہ اپنے بارے میں جو ہے کہ اپنی سائڈ لے گا، کسی طرح سے مجھے حق جو ہے وہ کیا ہے زیادہ ملے۔ اسی طرح سے جب عورت ہوگی تو عورت کو بھی اللہ تبارک و تعالی، عورت کا بھی جو مسئلہ ہے وہ بھی اپنے حق میں فیصلہ لینا چاہے گی کہ کسی طرح سے مجھے زیادہ حق مل جائے۔ برابری کی بات دونوں نہیں کر سکتے، اور اگر برابری کی بات مثال کے طور پہ، اور اگر ایک بندہ دوسرے کی طرف یعنی میل فیمیل کی طرف بندہ جو ہے عورت کے اعتبار سے عورت کے حق میں فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو وہ اتنا زیادہ عورت کے حق میں فیصلہ کر دے گا کہ دوسرے مردوں کو اس میں نقصانات ہو جائیں گے۔ اسی لیے ان چیزوں میں بندہ جو ہے وہ کس کا محتاج ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں اور عورتوں کے لیے کیا احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے ہیں۔ یہ جو ہے کہ اس چیز کو اگر ہم سمجھیں اور اس چیز کے مطابق ہم زندگی کو گزاریں تو ہمارے لیے کوئی دشواری نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ لوگ، ہر شخص جو ہے وہ اس بات کا جھنڈا اٹھا کے کھڑا ہے کہ بھائی ہم جو ہے کہ کیا عورتوں کو حق دلانے والے ہیں، ہم جو ہے کہ مردوں کو حق دلانے والے ہیں۔ یہ چیزیں، یہ آپ کیا حق دلائیں گے؟ آپ کے پاس تو آپ کا خود کا حق نہیں ہے، آپ کے گھر میں کوئی عزت نہیں ہے اور آپ جو ہے کہ عورتوں کو حق دلانا چاہ رہے ہیں۔ ارے آپ، یہ تو صرف کیا بولتے ہیں، پیسے کمانے کا ایک ذریعہ ہے اور لوگوں کی ایک توجہ حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، ورنہ آپ کے پاس تو اپنا حق خود حاصل نہیں ہے، آپ کیا دوسروں کو حق دلائیں گے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اسی لیے بہرحال ان چیزوں میں بندہ جو ہے وہ محتاج ہے کس کا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے چیزیں بیان کی ان چیزوں کا محتاج ہے۔ اب اس چیز کو ہم آگے آتے ہیں اور اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک ان چیزوں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ دیکھیے قرآن پاک کا ایک صاف مسئلہ ہے کہ قرآن پاک اگر جو اسلامک اگر ملک ہو یا اسلامی نظام کے اعتبار سے اگر آپ چلنا چاہیں تو آپ اس کو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کہتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں، جو لوگ اعلان جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، فساد ہی تو پھیلا رہے ہیں یہ، کہ پوری دنیا کو ایک چیز سے ہٹا کے ایک ایسی چیز پہ لگا رہے ہیں کہ جس پہ آدمی کا سب کچھ اپنے اتنے ذہن خراب ہو رہا ہے، آدمی کو اتنی پریشانیاں لاحق ہو رہی ہیں۔ ویسعون فی الارض فسادا، تو 4 چیزیں بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کیا کیا؟ پہلی چیز یہ کہ ان کو کیا ہے؟ قتل کر دیا جائے، اور قتل بھی شدید طور پر قتل کیا جائے، یعنی وہ قتل کرنا ایسا ہو کہ ان کو کیا ہے؟ زخم، تکلیف ہو بری طرح سے، یہ او یسلبو، یا ان کو پھانسی دے دی جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں کو الگ الگ سائڈ سے، یعنی ایک طرف سے ہاتھ اور ایک طرف سے پیر جو ہے کاٹا جائے، یا پھر ان کو زمین سے باہر کر دیا، اس علاقے سے جو ہے کہ باہر کر دیا جائے۔ تو یہ جو سب سے چوتھا جو درجہ ہے، سب سے آخری درجہ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے تو سراسر کیا ہے؟ ہمارے لیے سراسر اسی چیز میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات بیان کیے ہیں اس میں ہی ہمارے لیے ہر طرح سے خوشی ہے، ہر طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ سکون ہے۔ ہم اس چیز کو چھوڑ کے دوسری طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حق مل جائے، ہم دوسری طرح سے چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون میسر آ جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں ایک چیز اور بھی ہے کہ آج کل لوگ جو والدین ہیں وہ بچوں کو وہ تہذیب نہیں سکھا رہے، بچوں کی پرورش، یہ سمجھیے کہ یہ فل ٹائم جاب ہے، والدین بننا یہ فل ٹائم جاب ہے اپنے آپ میں، کہ اگر آپ بچوں کی واقعتاً پرورش کرنا چاہتے ہیں، واقعتاً آپ بچوں کو ہر اعتبار سے درست کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کام میں لگیں۔ اتنی زیادہ اہم چیز ہے بچوں کی پرورش۔ آج کل والدین جو ہے بچوں کی پرورش نہیں کر رہے ہیں صحیح سے، ذہن میں شروع سے ہی ایک ایسی باتیں بٹھا دی جاتی ہیں، ایسے گندے خیالات ذہنوں میں آ جاتے ہیں، ایسی پریشانیاں ذہنوں میں آ جاتی ہیں جس کی بنیاد پہ جب وہ بڑا ہوتا ہے، دیکھیے بچے کی بلوغت کی عمر جو بھی ہوتی ہے، جس وقت میں جس عمر میں بچہ جو ہے بالغ ہوتا ہے، اس عمر میں اگر والدین یعنی والد جو ہے وہ اپنے بچے کے اپنے لڑکے سے بات نہیں کرتا، والدہ جو ہے اپنی لڑکی سے بات نہیں کرتی ہے، اور اس کے جو خیالات بدل رہے ہیں، جو اس کے اندر جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں، اگر وہ چیزیں ان چیزوں کو وہ ان سے شیئر نہیں کرتی، ان سے نہیں پوچھتی ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا احساسات ہیں، اور اس کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرتی ہیں، تو یہ جو بچے ہیں 10 11 12 13 سال کے، یہ جاتے ہیں اپنے دوستوں سے اس باتوں کو کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کو دوسری پریشانیاں، دوسری دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے
اصل میں کہتا ہوں کہ والدین کی پرورش کا مسئلہ ہے کہ اگر والدین پرورش اچھی طرح سے نہیں کرتے ہیں تو پریشانی کسی نہ کسی صورت میں لاحق ہوگی۔ ایک درجہ یہ بھی ہے پریشانی کا کہ کیا بولتے ہیں، جس طرح کے آج کل مسئلے چل رہے ہیں، عصمت دری والا مسئلہ ہے کہ اس میں بھی آپ کہیں نہ کہیں والدین کی تربیت کو کیا بولتے ہیں ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں، کیونکہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کے اندر وہ تہذیب، وہ تربیت نہیں ڈالی گئی ہے اور اس کے بعد کچھ معاشرے کی بھی اپنی غلطیاں ہیں کہ معاشرہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم سب کچھ دے دیں لیکن ایسا کچھ ہونا۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف آپ جانا چاہیں تو نہیں جا سکتے ہیں، آپ کو پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ میں تو ایک بات کہتا ہوں ہمیشہ کہ آپ دیکھیے گا اگلے 20 سال میں، 25 سال میں، 30 سال میں سارے سائیکولوجسٹ اور سارے سائنٹسٹ اسلام کے سامنے سر خم کر لیں گے کہ بھائی اس راستے کے علاوہ کسی راستے میں ذہنی سکون نہیں ہے، اس راستے کے علاوہ کسی راستے میں جو ہے کہ ذہنی جو سکون میسر ہوتا ہے وہ سکون میسر نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ یہ چیز ایسی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ہمارے بارے میں، ہماری چیزوں کے بارے میں، ہماری مصلحت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے۔ اسی لیے آپ کو تو کہتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، کہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہیں وہ چیزیں جو آسمان و زمین میں خواہ وہ زبردستی کرتی ہوں، زبردستی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کسی بھی چیز کی پوجا کر رہے ہیں تو آپ ایک اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہاں کوئی ہے جو ہماری سنتا ہے، اور خواہ وہ فرما برداری کے اعتبار سے کر رہے ہوں، یعنی وہ خود بلا کسی واسطے کے، یعنی ڈائریکٹ مانتے ہوں کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آنا ہے۔ اسی لیے ذہنی سکون جو ہے وہ انہی چیزوں میں، ان چیزوں کو سمجھیں کہ آپ کہتے، یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ذہن کو کوئی بیماری دیں، آپ ذہن کو کہیں کہ بھائی یہ چیز اچھی ہے، اور اس کے بعد جب آپ وہ اس کی طرف جائے، آپ گھر میں بیٹھے ہیں، ٹیلی ویژن پہ ایسی چیزیں آ رہی ہیں جو ذہن کو ورغلا رہی ہیں، جو طبیعت کو ورغلا رہی ہے، جب وہ بندہ باہر جاتا ہے تو اس کو دوسری پریشانیاں وہی چیزیں سامنے دیکھنے کو ملتی ہیں، خواہ وہ بندی ہو یا بندہ، تو دشواریاں پیدا ہونے لگتی ہے۔ آپ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں آئیں گے، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور دیکھیے ان تمام صورتوں کے باوجود اگر ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے تو اس کو سراسر پھانسی دیجیے، اس کو سراسر جو ہے قتل کیجیے۔ کچھ لوگ ہیں کہتے ہیں کہ بھائی ہم قتل نہیں کر سکتے، ہم یہ ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ وائلنس کے بدلے میں وائلنس نہیں کیا جا سکتا، سمجھ رہے ہیں، زیادتی کے بدلے میں زیادتی نہیں کی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحیم و کریم کوئی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ رحم کرنے والا، کرم کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ہماری حالتوں کو جاننے والا کون ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس بات کا حکم دیتا ہے کہ آپ قتل کر دیں، آپ پھانسی دے دیں، یا آپ اس کے ساتھ یہ کریں، تو پھر اس سے بہتر تو کوئی جاننے والا ہی نہیں ہے۔ آپ کو فٹافٹ اس کو پھانسی دینی چاہیے، آپ کو فٹافٹ اس کو قتل کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو معاشرے کو بدلیں، معاشرے کے حالات کو بدلیں، کہ آپ چاہیں کہ آپ گندی زندگی دیں، اس کے بعد کہیں کہ گندگی پھیلے بھی نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے معاشرے کو بدلیں، اپنے گھر کے حالات کو بدلیں، ایمان کے مطابق ساری چیزوں کو کریں، اس کے بعد انشاءاللہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کیا ہیں، درست ہو جائیں گی۔ یہ ایک موقع ہے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، اے مسلمانوں کیا تمہارے لیے وقت نہیں آ گیا کہ تم اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے خشوع اور خضوع میں مبتلا کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنے دلوں کو منور کرو۔ فطال علیہم الامد، کہ اس سے پہلے جو قومیں تھیں ان قوموں کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزیں دی، علم دیا یا حالات دیے تو ان پر مدت کو دراز کر دیا، فقست قلوبہم، تو ان کی جو دل تھے وہ سخت ہو گئے۔ کیا ہمارے دل بھی سخت ہو گئے کہ ہمارے اوپر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا ہے؟ کس حالت کو پہنچ گئے ہم؟ آج مسلمان جو ہیں کہ اس طرح کی حالتوں میں ملوث ہیں، مسلمان ایسی چیزیں کر رہے ہیں، کتنی زیادہ بے شرمی کی، بے حیائی کی بات ہے۔ اسی لیے اگر کوئی ایک بھی کر رہا ہے تو یہ سمجھیے کہ کل آپ کے پاس بھی یہ باتیں آ سکتی، اسی لیے اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنے بچوں کی تربیت میں اپنے آپ کو لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات بتائے ان احکامات کی طرف مڑیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اپنے بچوں کے دل و دماغ میں وہ بات ڈالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔